السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 4 نومبر 2025 پیر والے دن 27ویں آنی ترمیم کا قد و خد و قال، نقش و نگار، تباہی بربادی، قبضہ کرنا، وہ سارے آ چکے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا انصاف مل رہا ہے؟ لیکن میں جو کوئی بھی ہے اس سسٹم کے رائے کے اندر لڑنا ہے. میں تو میں پرانی باتیں کرتا آ رہا ہوں، میں نئی بات نہیں کر رہا اس بار. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا کچھ شیئرنگ ہوئی ہے، بڑی مزدار گفتگو آپ کے ساتھ کرنی ہے. اور کچھ اگلا جو عدالتی نظام ہونے جا رہا ہے، کیا واقعی کچھ تبدیلی آ رہی؟ جی بالکل تبدیلی. میں دسمبر میں کچھ تبدیلیاں دیکھ رہا ہوں. میں یہ عمران خان کو اتنا بیک پہ لے جانا، فواد چودھری جو مرضی کہتا رہے کہ جناب وہ جو TLP کے ساتھ ہوا ہے اس کے ساتھ ہوگا. نہیں جناب، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. تو کچھ نہیں ہوگا. کچھ چیزیں ریوائیو ہوں گی، کتنی ریوائیو ہوتی ہیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی زبردست آج غیر معمولی، اب جو کہہ دیں غیر معمولی سماعت ہوئی اور پیشتر بڑی زبردست ہے. جسٹس ارباب محمد طاہر کے پاس وہاں سلمان کو راجہ پیش ہوئے کیس میں. کیس کوئی اور تھا. انہوں نے کہا تھا جی عمران خان سے جیل میں آج ہی ملاقات کرائی جائے. عدالت نے ڈپٹی اٹارنی جنرل اور اسٹیٹ کونسل کو ہدایات دی کہ فوراً فون کال کے ذریعے جیل حکام کو آگاہ کریں. اور یہ حکم کس میں آیا؟ جو ایکس اکاؤنٹ بند کرانے کے حوالے سے کیس کی سماعت تھی. جیل حکام نے اپنی رپورٹ جمع کرائی اور کاپی جو ہے وہ فریقین کو فراہم کی. اور وہاں بیٹھے ہوئے بات کی سلمان راجہ نے کہ فل بینچ نے تو ملاقات کی اجازت دی تھی، مگر تحریر میں ابھی تک نہیں ملا. جس پر جسٹس ارباب محمد طاہر نے جواب دیا، ہم نے تو دستخط کر دیے. اس پر شکوہ آیا کہ پچھلے 7-8 ماہ سے عدالتی اقامت پر عمل درآمد نہیں ہوا، مگر ہم ہار نہیں مانیں گے. کسی دن تو یہ دروازہ کھلے گا. ان کے یہ الفاظ عدالت میں گونج اٹھے اور ماحول مزید سنجیدہ ہو گیا. اور عدالت نے آخرکار فیصلہ سناتے ہوئے سلمان اکرم راجہ کو عمران خان سے فوری ملاقات کی اجازت دے دی اور کیس کی سماعت ملتوی کر دی. آئیے ملاقات، ساری نظریں ملاقات کے اوپر ہیں. ابھی ٹویٹر چیک کر لیتے ہیں. ٹویٹر میں اگر کوئی چیز آئی ہوگی تو وہ سامنے آ جائے گی کہ سلمان اکرم، میں اپنے پروگرام ریکارڈ کرتے میں نے کہا میں ابھی دیکھ لیتا ہوں کہ وہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی، پتہ بھی چل جائے گا نا کہ کیا واقعی ہوا ہے. حالات ایسے بنے ہیں لیکن لگتا نہیں ہے کہ ملاقات ہوگی. اور اب جیل کے اندر ہونے والی یہ گفتگو کسی نیا سیاسی جو ہے نا، خیر کوئی ایسی حالات نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا جی، جو پتہ چل سکے. اور جو وہاں جانا ہوا اڈیالہ جیل کے حوالے سے، وہاں سے پتہ بھی چل گیا. فواد چودھری کے بیان پہ بھی انہوں نے لائے عمل دیا اور شاہ محمود قریشی کی ملاقات کے حوالے سے بھی کہہ دیا. اور شاہ محمود قریشی نے کہہ بھی دیا کہ وہ جناب ہم کھڑے ہیں. اور پھر ہر ایک کو پتہ ہے کہ 1973 کا آئین ختم کر کے نیا آئین، اور میں نے اس میں کہا بھی ہے کہ یہ سرزمین بے آئین پاکستان ہے نا، کوئی آئین شائن نہیں ہے اس میں ہائبرڈ رجیم کا نیا آئین لکھا جا رہا ہے. اور اس آئین کا نام کیا کہیں گے اس کو؟ کانسٹیٹیوشنل. اب وجہ کیا ہے؟ کس نے اس کو کالعدم قرار دینا ہے؟ عدالتیں اس طرح کی آزاد تو نہیں ہیں، نہیں بھی آ جائیں گی اس طرح کی آزاد نہیں ہوں گی. اور آئندہ حکمت عملی جو ہے نا وہ ملاقات کے بعد سامنے آنی. اور ملاقات ابھی تک میں نے کوشش کی تھی ٹویٹ کے اوپر کہ پتہ چل سکے کہ ملاقات ہوئی ہے. ملاقات تو جناب ابھی تک کوئی نہیں ہو سکی. ابھی تک تو ملاقات نہیں ہو سکی ہے. جو اب تک اب پتہ نہیں، میں تو یہی ڈھونڈ رہا ہوں کہ شاید کوئی ایسی آ جائے چیز جو بتا سکے. ٹھیک ہے نا جی. تو اور ملاقات کے لیے اب سارے وہاں پہنچے ہوئے ہیں، باقی سب پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر. بہنیں بھی پہنچ گئی ہیں. آج ملاقات ان سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے وہ آپ عدالت دیکھ لیں گے. اسلام آباد کا دوسرا اہم جو معاملہ تھا نا وہ آڈیو لیک کیس کے تھا. اور بشرا بی بی صاحبہ اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کی درخواستوں سے متعلق تھی، غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی. انہوں نے کہا اس معاملے میں چونکہ سپریم کورٹ حکم امتناعی دے چکی ہوئی ہے. جسٹس محمد اعظم خان نے کی جب ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ کو اس مزید کارروائی سے روک دکھا ہوا ہے، صدارتی خصوصیات پیش ہوئے اس میں. انہوں نے کہا کہ آفس نے کیس کو غلط طریقے سے اس بینچ میں لگایا اور ٹرانسفر بھی غلطی سے کیا ہے.
جسٹس بابر ستار پہلے ہی ٹرانسفر کی درخواست مسترد کر چکے ہیں اور 1 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی کیا تھا، اور یہ بھی کہا کہ آئندہ سماعت جو ہے نا اس بینچ میں نہ لگے بلکہ جسٹس بابر ستار کے بینچ میں لگے۔ جسٹس اعظم خان صاحب نے ریمارکس دیے کہ جب کیس دوبارہ لگے گا تب دیکھا جائے گا، اور یعنی ملتوی نہیں، یعنی ٹرانسفر نہیں کیس کیا، یعنی بیک برنر پہ یار چونکہ اسٹے ملا ہوا ہے، ہیئرنگ تو اب ہونی نہیں ہے، تو وہ اب کتنا عرصہ بعد ہوتا ہے، کب آتی ہیں، کب ہیئرنگ ساری آئیں گی، وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے تبادلوں سے آپ کو پتہ لگا کہ فیصلے کے باوجود حکومت نئی ترمیم نہیں لا رہی، اور رانا ثناء اللہ جیسے ویسے قانون پڑھا ہوا انہوں نے، عجیب و غریب سی کہانیاں بتا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا جی ججز کی رضامندی کے بغیر ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ منتقل کرنے کا اختیار حاصل کرنا چاہتی ہیں، اشیاء عدلیہ کی آزادی متاثر ہو رہی ہے، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ ججز کے پوسٹنگ اور ٹرانسفر حکومت کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ طریقہ کار یہی ہے کہ وہاں کا چیف جسٹس جب جس کو مرضی چاہے لگے رکھا دے، یعنی کس لیے بھائی تمام جج برابر ہیں، ایک کو فوقیت کیسے دی جا سکتی، ایک کو فوقیت نہیں دی جا سکتی، نہ یہ کوئی اہمیت دی جا سکتی، نہ ایک کو آگے لایا جا سکتا ہے، یہ بڑا کلیئر ہوں اس حوالے سے، میں بتا دوں آپ کو، میں آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ اور 26ویں آئینی ترمیم پہ 27ویں آئینی ترمیم میں بڑا واضح کہہ دیا تھا کہ اس ترمیم کا مقصد عدلیہ کی آزادی کو چھیننا ہے، دہشت گردی کرنا اس تنظیم کے ساتھ، یعنی اس آئین کے ساتھ ایسی چھیڑ چھاڑ کر دی ہے، اور سیاسی جماعتوں کو تو یعنی پارلیمنٹ میں کیا کریں گے جا کر، چلے بیچیں گے کوئی، یعنی کیا کرنا، کیا چاہتے کیا ہے، ایک وزیر اعظم کی حیثیت کیا رہ جائے گی، ایک کابینہ کی حیثیت آج کیا رہ گئی ہے، کل کیا رہ جائے گی، اور وہ بنیادی طور کے اوپر نا سرکاری ملازم اور ہائی کورٹ کے جج میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جوڈیشل کمیشن پہلے ہی آپ کو پتہ ہے ایگزیکٹو کی اکثریت ہے وہاں پر، اور یہ سوچنا، یہ کہنا کہ حکومت یا پسند کی اسٹیبلشمنٹ موجود رہے گی، اور یاد رکھنا ڈرنا چاہیے انہیں، میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں، ویسے ڈر نہیں رہے، نہ انہیں کو فکر ہے نہ کو فاقہ ہے، کوئی چکر نہیں ہوا، آئین کے بنیادی ڈھانچے سے یہ کھیل رہے ہیں، عدلیہ کی آزادی متاثر کر دی، بنیادی حکومت تباہی و بربادی کر دی، آئینی بینچ پہلے سپریم کورٹ میں بنا لیے، کیا باقی جگہوں پہ بنائے انہوں نے؟ نہیں بنائے انہوں نے، بتائیں نہ بنائے ہوں انہوں نے کہیں، اگر کسی جگہ آئینی بینچ یعنی لیکن سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنا ہے نا، سپریم کورٹ کے بعد اگر بتائیں اب کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بنا، صرف سندھ ہائی کورٹ میں بنا، نہ لاہور ہائی کورٹ میں آئینی بینچ بنا، نہ بنا ادھر پشاور ہائی کورٹ میں، نہ بلوچستان ہائی کورٹ میں، ادھر 26 میں منوان تو عمل کر لیں، اور پھر وہ جناب الیکشن کمیشن کی تباہی و بربادی کا، الیکشن کمیشن پہلے ہی آپ کے پاس، آپ کو 23 کروڑ عوام میں ملا ہی کوئی نہیں ہے کہ اس کو چیف الیکشن کمیشن ممبر لگا سکے، یہ نااہلی ہے، نالائکی ہے، کیا کہیں گے ہم، کہیں گے یہاں پر ہے ہی کچھ نہیں، ہمارے پاس کوئی بندہ ہی نہیں ہے، اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہی تو سمجھنا چاہ رہے ہیں نا، یہی تو بات ہماری ہمیں ہضم نہیں ہو رہی ہے یہ بات، کہ کیسے سارے نظام کو لے کر چلیں گے آپ 248 آرٹیکل میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک پیرلل فورس ہائیبرڈ رجیم پلس، کیا کہیں گے اس کو آپ؟ یعنی آئین نے جو ایک توازن رکھا تھا، یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا آئین تو ہو نہیں سکتا، پیپلز پارٹی اگر جانے جا رہی ہے یہاں پر تو یہ ذوالفقار بھٹو کا آئین تو نہیں ہے نا جناب، بتا دیں ذوالفقار علی بھٹو کا آئین یہ تھا، اور کیا اس وقت کی سیاسی جماعتوں نے یہ کہا تھا، کیا یعنی آئینی بینچ بنانے کی بات ہو رہی ہے کہ ضرورت کیا آئینی بینچ بنانے کی؟ میرا ذرا سوال ہے گورنمنٹ سے، بتائیں نا ذرا، سوری آئینی عدالتیں، سپریم کورٹ آئینی عدالت ہے، اپنا کر دیکھ، کس نے کہا ہائی کورٹ آئین کے تحت بنا ہے، سپریم کورٹ آئین کے تحت بنا ہے، آپ کون سا آئینی عدالت کی بات کر رہے ہیں؟ کیا یعنی اتنے بڑے کام ہے اس کے حوالے سے؟ آپ جو جیسے طریقہ کا تھا آئینی بینچ بولا، آج بھی آپ کو چاہیے، آپ کو بالکل قانون اور حکمرانی چاہیے، سینئر ججز کے مطابق کوئی بھی ہے 5-6 کا، وہ آئینی بینچ ایک بنا دیں، جو معاملہ ہے سارے ان کے پاس لگیں آپ، اور پھر آپ نتائج دیکھیں اس کے، لیکن آپ چاہتے نہیں ہیں، آپ کا ایجنڈا کچھ اور ہے، آپ مقاصد کچھ اور حاصل کرنا چاہتے ہیں، عوام کو یہی بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو آپ اس کے مطابق چلتے ہیں جناب۔ اور ابھی تک جو ہے نا عمران خان صاحب کی ملاقات کے پھر میں آخر میں مشورہ میں پھر بتاتا جاؤں کہ وہ پنڈی کے حوالے سے آئیں، پنڈی میں معاملہ لے کے جائیں، پنڈی کی دہشت گردی کی کورٹ میں لے کر جائیں، پنڈی ہائی کورٹ میں لے کر کیس جائیں، اور پنڈی ہائی کورٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب کی ملاقات وہ علیحدہ ہے، ہر کوئی آپ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ کیوں آپ آگے بیٹھے؟ راجر بینچ کا فیصلہ ایک طرف رکھیں، آپ باقی چیزوں کی طرف بتائیں آپ کیا ہونا ہے، ہمیں وہ چیزیں سمجھ آنی چاہیے، ہمیں وہ آسانی ہونی چاہیے، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کدھر بیٹھے، ہم کہاں جا رہے ہیں، یہ سمجھنے والی باتیں ہیں۔
اس آئین کے ساتھ اس طرح مت کھلواڑ کریں کہ کل آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہ ملے. بچیں، ڈریں اس دن سے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.